الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، توکل کے بارے میں ہم سن رہے ہیں جو دلوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ توکل صرف اور صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ ہی کی ذات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کبھی توکل مخلوق پر بھی ہو جاتا ہے۔ بعض معاملات میں لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ان معاملات میں جن میں اللہ کی یہ مخلوق طاقت رکھ سکتی ہے، کر سکتی ہے، جیسے کہ بھروسہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کام ان سے ہو سکتا ہے۔ یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا سا شرک ہے عند بعض اہل العلم، بعض اہل علم کے نزدیک۔ اور یہ ایسا توکل اور بھروسہ ہے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام ان سے ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی بڑے آدمی پر بھروسہ کرے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں میرا رزق رکھا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے برائی سے اللہ بچائیں گے، یعنی کوئی برائی سے میں بچ جاؤں گا، کسی تکلیف سے میں بچ جاؤں گا۔ یا کوئی آدمی کسی آدمی پر بھروسہ کر لے کہ یہ مجھے نوکری دلائے گا، یا کوئی آدمی کسی ڈاکٹر پر بھروسہ کر لے کہ یہ فلاں مریض کی جان بچائے گا، تو علماء نے اس کو بھی شرک خفی کہا ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ بعض نے اس کو شرک اصغر بتایا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فَالْقَلْبُ لَا يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَرْجُوهُ۔ آدمی کا دل اس پر بھروسہ کرتا ہے جس سے اس کی امیدیں ہوتی ہیں، کبھی اپنے عمل پر، کبھی اپنے علم پر، کبھی اپنے حال پر، کبھی اپنے دوست پر، کبھی اپنے رشتہ دار پر، کبھی اپنے شیخ پر، کبھی اپنے مال پر اسے بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دیکھتا، سبب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ تو سبب ہے، اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو سبب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر آدمی سبب میں کھو کر رہ جائے اور سمجھے کہ انہی چیزوں سے سب کچھ ہوتا ہے، انہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی کو اپنے کام پر، کسی کو اپنے علم پر، کسی کو اپنے دوست پر، کسی کو اپنے رشتہ دار پر، کسی کو اپنے استاد پر بھروسہ ہے کہ انہی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خاب ظنہ فیہ فإنہ مشرک۔ العیاذ باللہ، ایسا آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ مجموع الفتاویٰ کی یہ بات ہے۔ اسی لیے علماء کا ایک قول انہوں نے نقل کیا، وَلِهَذَا قَالَ شَقِيقُ الْبَلْقِي رحمہ اللہ۔ شقیق البلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مقام، ہر آدمی کی ایک حالت ہوتی ہے۔ فَمُتَوَكِّلٌ عَلَى مَالِهِ، کچھ لوگ ہیں جو اپنے مال پر بھروسہ کرتے، وَمُتَوَكِّلٌ عَلَى نَفْسِهِ، کچھ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، وَمُتَوَكِّلٌ عَلَى لِسَانِهِ، کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی زبان پر بھروسہ ہے، وَمُتَوَكِّلٌ عَلَى سَيْفِهِ، کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی تلوار پر بھروسہ ہے، وَمُتَوَكِّلٌ عَلَى سَلْطَنَتِهِ، کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی سلطنت پر بھروسہ ہے،
وَمُتَوَكِّلٌ عَلَى اللَّهِ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ فَأَمَّا الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت معزز اور مکرم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 50 پر 8 ہمارے ساتھ ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالی پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ لیکن جو شخص جس کا بھروسہ، جس کا توکل اپنے مال پر ہے، اپنی زبان پر ہے، اپنی ذات پر ہے، بہت ممکن ہے کہ مال ختم ہو جائے، اپنی سلطنت ختم ہو جائے، اور اپنی زبان کے اندر وہ طاقت باقی نہ رہے، تو پھر وہ بدبختی کی چادر اوڑھ لے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اور میں بھروسہ کریں اللہ جو اسباب کو بناتا ہے، الحی القیوم ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کیجئے، وہ اللہ جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح مجھے اور ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا، جیسے شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، عام طور سے لوگ کہتے ہیں توکلت علیک یا فلان فی کذا، میرے بھائی فلاں کام میں مجھے آپ پر بڑا بھروسہ ہے، فلاں کام کے بارے میں مجھے آپ پر بڑا بھروسہ ہے کہ میرا کام ہو جائے گا۔ تو شیخ نے جواب دیا، ھذا شرک، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح ایسا ایسا بھی نہیں کہنا جائز نہیں ہے، انا متوکل علی اللہ و فلان، اللہ پر اور فلاں آدمی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسے کہا عن قول ما شاء اللہ وشئ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ایسا نہ کہو اللہ چاہے اور آپ چاہیں کام بن جائے گا۔ تو اس طرح یہ غلط ہے۔ اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا پھر آپ پر بھروسہ کیا، اس طرح آدمی کو نہیں کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں بتائیں گے کہ کون سی وکالت جائز ہے۔ انشاءاللہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا چیز اس سلسلے میں جائز ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔